بریک کے بعد نیشنل ایشوز میں خوش آمدید گفتگو ہو رہی ہے ہمارے رویوں پر، اور جس طرح سے ہمارے رویوں سمیت بہت سی چیزیں معاشرے میں چینج ہو رہی ہیں۔ کسی زمانے میں جو بزرگ ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ جو نارمز ہیں، ویلیوز ہیں، ہماری روایات ہیں، وہ کسی بھی معاشرے کا نہ صرف یہ اثاثہ ہوتی ہیں بلکہ معاشرے کے جو افراد ہیں وہ ان پر فخر کرتے ہیں۔ کیا آج ہمارے پاس قابل فخر کوئی چیز ہے؟ عطر صاحب، گفتگو ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے میڈیا کی بات کی، میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ جب کسی زمانے میں نیشنل ٹی وی ہی صرف ہوا کرتا تھا، اتنے اچھے مزاحیہ پروگرام جو ہیں وہ دکھائے جاتے تھے، تفریح کا سامان ہوتا تھا، یا جو ڈراماز بھی پروڈیوس کیے جاتے تھے، اس وقت شہروں کی جو گلیاں ہیں، سڑکیں ہیں، وہ سنسان ہو جاتی تھی ڈرامہ دیکھنے کے لیے۔ آج اس دور میں جب 150 کے لگ بھگ چینل پاکستان میں موجود ہیں، 8 بجے کے پرائم ٹائم میں کوئی بھی ٹی وی ڈرامہ چلانا افورڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں میڈیا نے یہ کنسپٹ ہی چینج کر دیا۔ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر کرنٹ افیئرز ہیں تو اس پہ بھی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹی وی دیکھتا ہے جس نے بھی کوئی ٹی وی چینل کھولا ہے یا جرنلزم سٹارٹ کی، کوئی اخبار ہے یا میڈیا ہاؤس ہے، بدقسمتی سے وہ کسی نیک کاز کے لیے نہیں آئے، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، کوئی ویلفیئر سوسائٹی نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنا رہے، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے پروفٹ کمانے کا۔ ٹھیک ہے، 2 جمع 2 4 ہی وہ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ اس چکر میں ہو یہ رہا ہے کہ وہ ریٹنگ کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ جی جو زیادہ ریٹنگ ہے اس پہ اتنے ایڈ ملیں گے۔ آپ کے پروگرام کو اگر ایڈ نہیں مل رہے چند چیزیں تو میکسیمم اسے 1 یا 2 ماہ کنٹینیو کیا جائے گا، اس کو چینج کر دیا جائے گا۔ اخلاقیات کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی لینا دینا۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں میڈیا میں جو کسی بھی معاشرے کی اخلاقیات کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ہمارے ہاں اس کا کنسپٹ ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میڈیا کے اپنے ایتھکس ہی کوئی نہیں ہے، اور جو کوئی بنائے جاتے ہیں اس کو فالو نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ آپ ایک کرنٹ افیئر کا پروگرام چلا رہے ہیں، ایک جو سوشل ہیں، کوئی جو چیزیں جن چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اس پہ کسی کا دھیان نہیں ہوگا۔ یوتھ کے لیے کوئی آپ کو نیوز چینل نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، بچوں کے لیے کوئی آپ کو نیوز چینل میں ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ معاشرے کا خواتین، بچے، نوجوان ایک اہم جز ہے، ان کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا۔ ہمارے ہاں صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ سیاستدانوں کو آپس میں لڑایا جائے، سیاست ہی ٹوٹل ہوتی ہے اور ایشو ہی سیاست نظر آتی ہے۔ عطر بھائی یہ بھی بتائیے کہ آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے خوف کی بات کی، جو خوف ہے اسے پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی جو معاشرہ ہوتا ہے وہ اپنے آباء و اجداد سے ایک لیگیسی کو کیری کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی جس میں ایک ہندو یہ کہہ رہا تھا کہ جتنا میں نے اسلام کو پڑھا ہے، میں یہ سمجھا ہوں کہ مسلمان ڈرا ہوا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ڈرا ہوا ہے تو وہاں پہ پھر اسلام نہیں ہے، اور اگر اسلام ہے تو کیا ہم اس لیگیسی کو، ان روایات کو جن کے ہم خود کو امین کہتے ہیں، ان سے انٹینشنلی دور ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوا ہے، اور اس میں جیسے ابھی کہہ رہا تھا کہ خوف ہم بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمت کم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے نصاب میں سے جتنے مسلم واریئرز تھے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ختم کر دیے۔ اب آپ کے نصاب میں نہ تو محمود غزنوی کا ذکر ہوتا ہے، نہ کوئی اور جتنے بھی مسلم واریئرز سمیت کوئی بھی نہیں ہے، ختم ہو گئے۔ ان کو ہم نے کنسپٹ بنا دیا کہ شاید یہ دہشت گرد ہے۔ آپ کے اسکولوں کالجز میں NCC ختم ہو گئے، جو ایک جذبہ کسی بچے میں، نوجوان میں پیدا ہوتا تھا کالج میں کہ میں جاؤں گا، فوج میں جاؤں گا، ملک کی خدمت کروں گا، وہ ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے اس چیز پہ، آپ وہ بندوق والے ٹیچر بٹھا دیں گے خوف بڑھانے کے لیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے میں واپس آؤں گا اس پوائنٹ پہ کہ میڈیا نے بھی اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، ٹھیک ہے۔ اور میڈیا کی چونکہ اپنے کوئی ایتھکس موجود نہیں، ٹھیک ہے، نہ اس کو فالو کرتے ہیں کہ ہم نے جانا کیا ہے۔ ایک کمپلیٹ اگر ٹی وی چینل کسی نے بنانا ہے تو اس پہ بچوں کا کتنا حصہ ہے، خواتین کا کتنا ہے، فیملی کا کتنا ہے۔ دیکھیں، ہر ایک کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ سیاست ہی سنتا رہے۔ لوگ غربت میں پسے ہوئے ہیں، لوگوں کو اپنی روزی روٹی کا پڑا ہوا ہے، گن چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، کی ڈسٹریبیوشن نہ ہو پاتی، تو وہ ان کو اس سے غرض ہی نہیں ہے۔ جی، میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف۔ صغیر احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ ریڈیو پہ میں پروگرام کر رہا تھا، پیرنٹنگ اس کا موضوع تھا، تو بہت سے جو والدین ہیں ان کے سوالات آئے، اور سوال پڑھ کے میں پریشان ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں ہر دن ایک نیا دن دکھاتا ہے۔ والدین یہ کہتے ہیں کہ سانحہ پشاور کے بعد اور جس طرح سے ملک میں سیکیورٹی میئرز لی جا رہے ہیں، بچے بڑے عجیب سوال پوچھ رہے ہیں۔ زیادہ تر پیرنٹس کا یہ کہنا تھا کہ نمبر 1 وہ ایسے سوال پوچھ رہے ہیں جو ہم ان سے توقع نہیں کر رہے، نمبر 2 جو وہ سوال پوچھتے ہیں ہمارے پاس ان کے جوابات نہیں ہیں۔ جیسا کہ عطر صاحب نے فرمایا کہ میڈیا نے کیونکہ ایتھکس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا، اس سے کیا ہوا کہ میڈیا، مجھے مادر کے ساتھ کہنے لیں دیجئے کہ مدر پیتر آزاد ہو گیا، ٹھیک ہے، جو دل میں آیا کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔
اب اس سے یہ ہوا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کے سامنے کہنے والی نہیں ہوتی، بچوں کو دکھانے والی نہیں ہوتی، وہ بچوں نے دیکھی، بچوں نے سنی، اور وہ بچہ سوال کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے. بہت ساری ایسی ایڈز ہیں جو ہم بچوں کو بتا نہیں سکتے، ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہے، کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. بچہ سوال کرے تو ہم جو ہے اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہوا کیا ہے، ہم نے بچے کو پڑھانے کی کوشش کی ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جو ابھی تک چل رہی ہے. ایز اے ٹیچر میں یہ کہوں گا کہ ہم بچے کو تو پڑھاتے ہیں، ہم فیملی کو نہیں پڑھا رہے. ٹھیک ہے. ہم روایات کو بھول گئے. مجھے یہ بتائیے کہ کون سا ٹیچر ہے جو بچے کو یہ کہتا ہے کہ ون ویلنگ کرے، اور اگر بچہ ون ویلنگ کر رہا ہے تو کیا آج تک اس بچے کے ابا جان کو یا اس کی امی جان کو، مینس پیرنٹس کو، کبھی پوچھا گیا؟ نہیں پوچھا گیا. کیا کوئی ٹیچر یہ کہتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ کھانا کھانے کے بعد یا گاڑی میں جا رہے ہیں تو کھانے کے بعد وہ جو باکس ہے وہ روڈ پہ پھینک دے؟ لیکن سکر صاحب شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیملی ہے ایز انسٹیٹیوشنز اس کو ایک ادارہ سمجھتے ہوئے ذمہ داری اسی پہ چھوڑ دی جاتی ہے. سوسائٹی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا ایک یونٹ موجود ہے گھر میں، اس یونٹ کی حفاظت نہیں کی گئی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ فیملی جو ہے سوشیولوجی کا یونٹ ہے. ٹھیک ہے. ایک معاشرے کا یونٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی حفاظت نہیں کی گئی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بڑا ہوتا تھا اس کی بات سپریم ہوتی تھی. اب ایک بچہ کہتا ہے کہ ابا جان کو تو فلاں ایپ کا ہی پتہ ہی نہیں ہے. جی. ابا جان کو کیا پتا؟ ابا جان کو تو کمپیوٹر کے فلاں سافٹ ویئر کا پتہ نہیں ہے، لہذا میں لیڈ کروں گا، وہ اپنی فہم و فراست کے مطابق یہ چیز. اب ہوا یہ کہ یہ قدغن لگا دینی چاہیے تھی کہ جو فیملی کی روایات ہیں وہ اور ہیں، بڑا پھر بھی بڑا ہی ہوتا ہے، اس کا ادب واجب ہے. یہ چیز دراصل ہوا یہ کہ میڈیا نے اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا. دوسری چیز، میں عطر صاحب کی بات کو آگے چلاؤں گا کہ ایک پروگرام میں نے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے وہاں پر یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کون سا پروگرام ہے اب، جیسے پہلے طارق عزیز شو چلا کرتا تھا، وہ پی ٹی وی پہ معلومات کے پروگرام ہوتے تھے. میں نے ایک دوست سے ریکویسٹ بھی کی کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پروگرام اس طرح کا چلایا جائے. تو انہوں نے مجھے بڑی پتے کی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا یہ آپ جو چاہتے ہیں کہ بچوں میں جو ہے نا وہ انفارمیشن پھیلائی جائے اور وہ باتیں گئیں، اب تو ریٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. اب ریٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے؟ کل پرسوں ایک پروگرام چل رہا تھا، اس میں جی وہ جو اینکر ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور وہ دونوں جو پولیٹیشنز ہیں وہ لڑ رہے ہیں، اور میں بیچارہ آخرکار مجھے ٹیلی ویژن بند کرنا پڑا کہ میں سن رہا ہوں اور نہ اس کی آواز سمجھ آ رہی ہے نہ اس کی آواز سمجھ آ رہی ہے. اور افسوس یہ ہے، میں انتظار کر رہا ہوں کہ جو اینکر ہیں وہ ان کو کہتے ہیں بھائی اب باری باری بات کر لیں. نہیں، یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو قوانین بنانے والے لوگ ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. جی سکر صاحب، بچوں سے نکل کے ذرا بڑوں کی طرف آتے ہیں. پوری دنیا ہم پہ یہ الزام لگاتی ہے کہ ہم انتہا پسند ہیں، ہم رویوں کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے ماضی قریب میں پیٹرول کا بحران جو ہے وہ آیا، پیٹرول پمپس پہ رش، اور خواتین بھی، فیملی کے سارے افراد پیٹرول پمپ پہ چلے گئے، بوتلیں بھی اٹھائی ہوئی ہیں، ویکلز پہ بھی چلے گئے، ہر بندہ پیٹرول کر رہا ہے. جس کے پاس پیسے تھے اس نے 300 اور 400 روپے لیٹر بھی خریدا. وہ بحران ریزالو ہوا. اس کے بعد میں نے یہ آبزرو کیا کہ پیٹرول پمپ سنسان پڑے، ایک بھی اس پہ شخص نہیں ہے. ہم ایک انتہا سے دوسری انتہا پہ چلے گئے. ہم ہر موقع پہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایک انتہا سے دوسری پہ چلے جاتے ہیں. یہ دراصل یہاں پر سوشل، بلکہ میں کہوں گا کوئی بھی سیکیورٹی نہیں ہے. سوشل سیکیورٹی تو ہے ہی نہیں نا، کہ یہاں پر یہ لوگ ہمیشہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا. ٹھیک ہے. میں پوری وساطت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں نے پیٹرول جو ہے وہ جمع کیا ہے. جی. یہاں پر تو حال یہ ہے، اب پچھلے سالوں میں ذرا چلے جائیں، تھوڑا سا ماضی میں جائیں، لوگوں نے جو ہے گندم جو ہے سٹور کر لی. جی. لوگوں نے یہاں تک کہ چاول وغیرہ ساری چیزیں چاول کر لی، اور لوگ پینک کر جاتے ہیں. ہاں، خوف. لوگوں کا حال یہ ہے کہ اب ہورڈنگ جو ہے، آپ کو میں بتاؤں کہ جانوروں کا جو چارہ ہوتا ہے، ان کا جو ونڈا ہوتا ہے، اس کی بھی ہورڈنگ ہونے لگ گئی ہے. ارے انسانوں کا تو تم کرتے تھے، جانوروں کا کیا قصور ہے؟ ہم دراصل نیگیٹو روایات کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. اب یہ چیز ٹیچر نے نہیں بتانی تھی، جیسے میں عرض کر رہا تھا، یہ فیملی نے بتانی تھی بچوں کو. بہت ساری ایسی چیزیں جو بچے کو
پیرنٹس بتاتے ہیں. بالکل صحیح. پیرنٹس themselves they are the institution. اور پیرنٹس نے یہ بھلا دیا. پیرنٹس کے پاس اب افسوس کے ساتھ یہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کے ساتھ جب کھانا کھائیں تو ان کو کوئی بات پوائنٹ آؤٹ کریں, کوئی چیز ڈسکس کریں. اب یہ ہوتا ہے کہ جی اول تو فیملی بیٹھ کے کوئی ایک کھانا بھی نہیں کھاتی. جی بالکل, ہر کوئی اپنا ٹائم. اور اگر والد جو ہیں یعنی جو گھر کے صاحب ہیں اگر وہ روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک ہیں پھر تو سبحان اللہ, پھر تو کیا ہی کہنا. پھر آپ دیکھیں کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں. اگر صاحب ہم پینک زیادہ کر جاتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ پیٹرول کی میں نے بات کی کہ سنسان ہو گئے اور پیٹرول پمپس والوں سے ایون سی این جی بھی جب کھول دی حکومت نے تو یہ پوچھا کہ یار سی این جی بند کر دیا. اس نے کہا نہیں جی ہمارے پاس کسٹمر ہی کوئی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات اب یہ دیکھیں کہ جب ہم کسی چیز کی طرف لپکتے ہیں تو شدت کے ساتھ لپکتے ہیں اور جب اسے پیچھے ہٹتے ہیں تو اس کا پرسانِ حال نہیں کوئی رہتا. اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ جب کوئی کسی چیز کا بحران آنا شروع ہوتا ہے نا اس میں ہمارے رویے جو ہے نا وہ زیادہ میٹر کر رہے ہوتے میٹر کرتے ہیں. دیکھیں ایک شخص کی وہ پیٹرول ہے, چینی ہے, گندم ہے, کچھ بھی ہے, ایک شخص کا یوزج ہے میکسیمم 5 لیٹرز پر ویک. جی مثال کے طور پہ وہ جمع کر لے گا 50 لیٹر. اس نے بھی اپنی مسز کو لگایا ہوا ہے 25 لیٹر کا کین دے کے, جبکہ اس کی بائک ہے یا گاڑی ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کا یوزج اگر 5 لیٹر بھی ہے نا وہ بھی چاہتا ہے کہ یار شاید پتہ نہیں اب صدا ہی نہیں ملنا. ٹھیک ہے, وہ جمع کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک جو ہے نا عجیب سی ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو رہا. ایون اسی طرح آپ کی روزانہ 2 بندوں کی 4 بندوں کی فیملی, آپ کا ہفتے میں یوز ہو رہا ہے کوئی 2 کلو پیاز سپوز, وہ کوئی ایسی چیز افواہ آتی ہے آپ نے بھی جا کے 20 کلو لے لیا, وہ گھر پڑے شاید خراب ہو گیا. جی ٹھیک ہے, آپ نے آٹا سٹور کر لیا, وہ خراب ہو گیا چاہے. ٹھیک ہے, اصل میں یہ چیزیں جب یہ ہمارے رویے ہم اس چیز میں بھی عدم تحفظ کا شکار ہیں کہ شاید یہ چیزیں کبھی. جی بریک سے واپس آ کر گفتگو کے سلسلے کو یہیں جوڑیں گے. نیشنل ایشوز میں وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے.